بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ بتاتے ہیں کہ اگر آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مسائل حد درجہ ہیں، جادو ہے، کوئی حل نہیں ہے، تو بس کلمے کے نصاب پڑھتے جائیں اور تبدیلی اپنی زندگی میں خود دیکھیں۔ ایک اور واقعہ انہوں نے بتایا، کہنے لگے کہ میں چونکہ سفر میں رہتا ہوں اور اس وجہ سے مجھے کافی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لوگوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک علاقے میں گیا جو کہ پہاڑی علاقہ تھا، تو وہاں سے جب میں گزرا تو ایک جھونپڑی سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں جب قریب جا کر دیکھا تو ایک خاتون ہے اور جس کی کیفیت بہت الگ ہے، اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے اور وہ بار بار کچھ کھانے پینے کو مانگ رہی ہے، لیکن اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بھوک تھی، تکلیف تھی، بیماری تھی، وہ بیچاری ان تکلیفوں سے گزر رہی تھی اور اس کا شوہر بھی بہت سخت مزاج تھا۔ شوہر کے سخت مزاج ہونے کی وجہ سے تکلیفیں بڑھ گئیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ترس آیا، حالانکہ میں نے قریب بہت سارے لوگ دیکھے تھے جو آس پاس موجود تھے، جو چاہتے تو ان کے حالات میں ان کی مدد کر سکتے تھے، ان کے آس پڑوس کے لوگ، لیکن اس سب کے باوجود کسی کو ان کا احساس نہیں تھا اور مجھے یہ چیز زیادہ تکلیف دے رہی تھی کہ جب آپ کے آس پڑوس کے لوگ ہیں، آپ کے حالات جانتے ہیں، تو کم از کم انہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے۔ بہرحال کسی کو احساس نہ تھا ان کی تکلیف کا، میں تو راہ چلتا مسافر تھا، مجھے ان کی تکلیفوں کا احساس ہوا اور مجھے دکھ بھی ہوا ان کے حالات دیکھ کر۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کس طریقے سے ان کی مدد کروں اور انہیں کیا کہوں۔ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے گیا اور وہاں جو تھی ایک دودھ کی دکان تھی، میں نے وہاں سے تھوڑا دودھ لیا اور تھوڑی جلیبیاں لیں اور جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور جا کر انہیں یہ دیا۔ وہ ایک اجنبی کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی اور انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ لے لیجئے، میں مسافر ہوں اور سفر میں ہوں۔ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے وہ سامان لے لیا اور بہت خوش ہوئی، مجھے بہت دعائیں دینے لگیں۔ انہوں نے وہ دودھ جلیبی کھائی۔ پھر میں نے ان سے ان کے حالات پوچھے، انہوں نے مجھے اپنے حالات بتائے کہ تنگی ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، ولادت کا وقت نزدیک ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، پورا دن بھوکی رہتی ہوں، شوہر سخت مزاج ہے، شوہر توجہ نہیں دیتا، بات بات پہ لڑتا ہے۔ تو جب انہوں نے مجھے سارے مسائل بتائے تو میں نے ان سے کہا میرے پاس آپ کے تمام مسائل کا ایک حل ہے۔ پھر میں نے ان کے لیے مسلسل کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے خود ان کے لیے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور ان کو بھی کہا کہ آپ مسلسل کلمہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کلمے کی برکت سے آپ کی ولادت کے لیے، آپ کے آگے کے معاملات کے لیے سہولت فرمائے گا، آپ کو صحت تندرستی ملے گی، آپ کی طبیعت بہتر ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بہترین ہوگی۔ کہتے ہیں چونکہ میری داڑھی وغیرہ ہے تو وہ سمجھی میں کوئی بزرگ ہوں، کوئی درویش ہوں، مجھے بہت عزت دینے لگی، بہت دعائیں دینے لگیں۔ میری باتیں انہوں نے بہت غور توجہ سے سنی اور تمام باتیں سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور کلمہ پڑھوں گی۔ وہ کہنے لگی آپ یہاں کب سے آئے ہیں؟ میں نے ایسے ہی بتا دیا ان کو کہ مجھے اتنا ٹائم ہو گیا۔ میری جگہ پوچھنے لگی، میں نے بتا دیا کہ میں فلاں جگہ پر ہوں۔ کہنے لگی آپ تو ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے ہیں۔ میں نے ان خاتون کو تاکید کی کہ آپ سارا دن باوضو بے وضو حتیٰ کہ پاکی ناپاکی کی حالت میں بھی بس کلمہ ہی پڑھتی رہیں اور اس کے نصاب پڑھیں۔ اور میں نے ان کو ترکیب بتا دی کہ آپ کلمے کا نصاب پڑھنا شروع کریں، پہلے مکمل کلمہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ جب 100 یا 200 پورے ہو جائیں تو ایک دفعہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کثرت سے پڑھیں، جتنا پڑھ سکتی ہیں اتنا پڑھیں، اور انہیں تسلی بھی دی۔ کہتی ہیں ان کے پہلے سے 3 بچے تھے اور اب چوتھے کی ولادت ہونے والی تھی۔ گھر میں تنگی، بھوک، پریشانی تھی۔ پہلے ہی جو بچے تھے ان کا بھی حال برا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ محسوس کیا کہ ان کے حالات بہت خراب ہیں۔ اب چونکہ میں نے ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے بتایا تھا اور ان کے 3 بچے تو پہلے سے ہی تھے اور وہ بچے بھی غربت کی اعلیٰ داستان تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی بھوک، افلاس اور تنگی بہت زیادہ تھی۔ حیران اس بات پر ہوا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ قریب ہی جو محلے والے تھے وہ تک ان کا خیال نہیں رکھ رہے تھے، حالانکہ ان کے محلے والے اچھے کھاتے پیتے تھے۔ بہرحال میں یہ ساری باتیں ان کی دیکھ بھی رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا ان کی کیفیت۔ چونکہ میں نے ان کو کلمے کا بتایا تھا اور کلمے کے حوالے سے کئی واقعات بھی سنائے تاکہ ان کی موٹیویشن میں اضافہ ہو، ان کو یقین آئے اور وہ یقین کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب بھی ہم یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
ہمیں بہت جلد نوازتا ہے اور ہمارے یقین سے برکت میں اضافہ ہوتا ہے اور پڑھنے میں جستجو اور لگن پیدا ہوتی ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ پردیسی ہیں، آپ مسافر ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ وہ خاتون کہنے لگیں کہ ہمیں آپ کی خدمت کرنی چاہیے، بلکہ آپ ہماری خدمت کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیں کھانے کا بندوبست کر کے دیا اور ہمیں بہترین تحفہ یہ دیا کہ آپ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کے لیے بتایا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے حالات دیکھ کر بہت دکھ تھا، میں نے تھوڑے پیسے نکال کر ان کو دیے جو وہ نہیں لے رہی تھیں، انہوں نے صاف منع کر دیا، لیکن میں نے انہیں کہا کہ یہ تحفہ ہے، آپ ضرور لیں، اس وقت آپ کو ان کی بہت ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورتیں پوری کریں اور ان پیسوں کے اوپر کلمہ پڑھ کے دم کر دیں، آپ ان پیسوں کو کلمہ پڑھ کر خرچ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ہوگی۔ بہرحال میں یہ دیکھ کر ان کو چلا آیا۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک عرصے کے بعد میرا پھر اس جگہ سے گزر ہوا۔ جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں پہلے ایک جھونپڑی تھی جہاں ایک بچے کی ولادت ہونے والی تھی، اور اس سلسلے میں خاتون بہت پریشان تھی اور میں نے انہیں دودھ جلیبی بھی دی تھی۔ کہنے لگے میں وہاں سے گزرا تو میں نے ان کے حال دیکھے جو کہ بہت اچھے تھے پہلے سے، شوہر کے ساتھ بیوی کا رویہ بھی اچھا تھا اور بیوی کے ساتھ شوہر کا رویہ بھی، گھر میں سکون تھا، چین تھا، خوشحالی تھی۔ پھر میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ ان کا بیٹے نے کھولا جو کہ بڑا ہو چکا تھا۔ میں نے ان خاتون کو بلایا، جب وہ خاتون آئیں تو مجھے دیکھ کر پہچان گئیں، بہت حیران ہوئی، بہت خوشی ہوئی اور مجھ سے بہت خوشی کے ساتھ ملی، میرا استقبال کیا، مجھے گھر میں لے گئی، مجھے گھر میں بٹھایا، اپنے شوہر کو بتایا، اس وقت ان کے شوہر بھی گھر میں ہی تھے، وہ بھی بہت محبت سے ملے، میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا ان کے شوہر نے اور رونے لگے۔ میں نے ان کے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے دراصل ہمارا رونا پہلے پریشانی کا تھا، غربت کا تھا، تنگ دستی کا تھا، اب ہمارا یہ رونا خوشحالی کا ہے، شکر کا ہے، نعمتوں کے اظہار کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی، اور ہم خود حیران ہیں کہ ہمارے اوپر نعمتوں کا اتنا زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی ہے وہ کیسے ممکن ہوا، اور وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں خود بہت حیران ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر مسلسل برس رہی ہیں۔ کہتے ہیں نعمتوں کے لیے میں رو رہا ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے کتنا عطا کیا۔ میں ان کے گھر تھوڑی دیر بیٹھا، ایک کے بعد ایک وہ اپنے واقعات مجھے سناتے رہے کہ کس طریقے سے ان کے حالات بدلے، کیسے ان کی پریشانی ختم ہوئی اور کیسے ان کے کام بنے۔ اس کے بعد میں وہاں سے خوشی خوشی واپس آیا کہ کلمے نے ان کے گھر کے حالات بدل دیے۔ اگر میں اس دن اس غریب مائی کے گھر نہ جاتا اور کلمے کے نصاب کا نہ بتاتا تو آج وہ یہ خوشحالی نہ پاتے۔ کہتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھتے چلے گئے، حالات بدلتے چلے گئے، مسئلے حل ہوتے چلے گئے۔ کلمہ پڑھیے، نصاب کے نصاب پڑھیے، اگر حالات میں بدلاؤ نہ بھی آئے تو بھی پڑھتے چلے جائیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہماری پڑھائی کی تاثیر سے تمام مسئلے حل ہونے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور کام بننے لگتے ہیں۔ مستقل مزاجی سے جو بھی عمل کیا جائے اس کا فیض ضرور ملتا ہے۔ ایسا عمل جو توجہ سے کیا جائے، محبت سے کیا جائے، تڑپ کر کیا جائے، مستقل مزاجی سے کیا جائے، وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اللہ کریم ہمیں بھی بے پناہ کلمہ پڑھنے کی، درود پڑھنے کی، استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے مسئلے حل فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ پڑھیے، دوسروں کو بھی بتائیے کہ سب کے مسئلے حل اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔